السلام علیکم ایوری ون۔ ناول عشق میں تیرے، رائٹر سائیکل، ایپیسوڈ نمبر 31 and 32۔ وہ تینوں کمرے میں آئے تھے۔ کازان شاہ کے پاس آیا تھا۔ دعا سائڈ پر ہو گئی تھی۔ دعا نے میجر حسین کو دیکھا تھا۔ کازان شاہ نے اشل کو بازوؤں میں اٹھایا تھا اور بیڈ پر لٹایا تھا۔ حسین ڈاکٹر کو کال کر۔ کازان شاہ میجر حسین کو کھڑا دیکھ کر بولا، جی کرتا ہوں، اس نے کہہ کر موبائل نکالا تھا اور ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ نورالایمان صرف میجر حسین ملک کو دیکھ رہی تھی۔ نورالایمان، کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، جی۔ نورالایمان نے فوراً اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا، پانی دو۔ کازان شاہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ نورالایمان نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور کمرے میں موجود جگ سے پانی نکالنے لگی تھی۔ کچن سے لے کر آؤ۔ کازان شاہ نے اس کو جگ سے پانی نکالتا دیکھ کر کہا۔ لیکن نورالایمان نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ ایمان، کچن سے لے کر آؤ، کازان شاہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ جی ٹھیک۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ میجر حسین، جس نے ڈاکٹر کو کال کی، وہ اب اسے گور کر دیکھ رہا تھا۔ کازان شاہ نے بھی بدلے میں اسے گھورا تھا۔ کب تک آئے گا ڈاکٹر؟ کازان شاہ اسے دیکھ کر غصے سے بولا تھا۔ آ رہا ہے بس۔ میجر حسین ملک نے بھی منہ بنا کر جواب دیا۔ کتنی دیر؟ پھر بھی؟ کازان شاہ نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں آ رہا، میجر حسین ملک نے منہ بنا کر کہا تھا۔ سعدیہ بیگم اور دعا ان دونوں کو دیکھ رہے تھے اور ہلکا ہلکا مسکرا رہے تھے۔ کدھر؟ کازان شاہ اسے بیڈ کی طرف بڑھتا دیکھ کر بولا تھا۔ کیا مطلب کدھر؟ میری بیوی ہے، میجر حسین ملک نے اس کو دیکھ کر کہا۔ تو نے دیکھنے کا کہا تھا، دیکھ لیا، اب نکلو، کازان شاہ غصے سے بولا تھا۔ تو نے اتنا سیدھا سمجھا ہوا ہے اپنے دوست کو، میجر حسین ملک ہنس کر بولا تھا۔ دور رہ بغیرت، کازان شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ ذرا بتایا نورالایمان کو کس خوشی میں بھیجا ہے؟ میجر حسین ملک نے غصے سے کہا تھا۔ میری مرضی، میری بیوی ہے، کازان شاہ نے اسے آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ تو اشل بھی میری بیوی ہے، میجر حسین ملک نے ہنس کر کہا تھا۔ نکل 2 سیکنڈ کے اندر یہاں سے، کازان شاہ نے غصے سے کہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے کازان؟ وہ گھر کا داماد ہے، سعدیہ بیگم کازان شاہ کو دیکھ کر بولی تھی۔ دیکھ لیں آنٹی، میجر حسین ملک نے معصومانہ منہ بنایا تھا۔ امی، آپ ابھی اسے جانتی نہیں، اس لیے آپ بیچ میں نہ بولیں، کازان شاہ نے منہ بنا کر بولا تھا۔ اتنے میں نورالایمان لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کازان شاہ بیڈ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر اشل کے پاس آئی تھی۔ آپ سب لوگ باہر جائیں، میں انہیں چیک کر لوں، ڈاکٹر انہیں دیکھ کر بولی تھی۔ جی ٹھیک، کازان شاہ نے کہا تھا۔ میجر حسین ملک کو تو اپنی دلہن کا سجا ہوا روپ دیکھ رہا تھا جو آج اس کے لیے تھا۔ چل لے سب، کازان شاہ نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا۔ چل رہا ہوں، میجر حسین ملک نے غصے سے کہا تھا۔ وہ سب لوگ کمرے سے نکل گئے تھے۔ ڈاکٹر اشل کو چیک کرنے لگی۔ اشل کو چیک کرنے کے بعد وہ خود بھی تقریباً 10 منٹوں میں کمرے سے باہر آئی تھی۔ جی ڈاکٹر، کیا ہوا ہے؟ کازان شاہ فوراً سے بولا تھا۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہیں، دوسرا ڈپریشن کی وجہ سے، ڈاکٹر ان سب کو دیکھ کر بولی۔ میں نے انجیکشن دے دیا ہے، کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گی، آپ نے انہیں کھانا ضرور کھلانا ہے اور فروٹس وغیرہ تو مسٹ، ڈاکٹر نے کازان شاہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ، کازان شاہ نے مسکرا کر کہا۔ کوئی میڈیسن؟ میجر حسین ملک ڈاکٹر کو دیکھ کر بولا۔ جی میں لیکن دیتی ہوں، صبح اور شام، ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا تھا۔ ڈاکٹر کے مسکرا کر بات کرنے پر میجر حسین ملک نظریں جھکا گیا تھا۔ جی ٹھیک، میجر حسین ملک نے جھکی نظروں کے ساتھ کہا تھا۔ شکریہ ڈاکٹر، نورالایمان آپ کو نیچے تک چھوڑ دے گی، کازان شاہ ڈاکٹر کو دیکھ کر بولا۔ جی، وہ بس اتنا بولی تھی اور نورالایمان اسے لے کر نیچے چلی گئی تھی۔ مجھے تو ڈاکٹر بھی فلرٹ لگی، میجر حسین ملک نے کازان شاہ کے کان میں کہا تھا۔ ہاں، اسی لیے ہی واپس نورالایمان کے ساتھ بھیجا تھا، کازان شاہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ اب تجھے بھی جانا چاہیے، اگر اس چوہی کو ہوش آ گیا تو اچھا نہیں ہوگا، کازان شاہ نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ ٹائم نورالایمان کے ساتھ، میجر حسین ملک اسے دیکھ کر بولا۔ پاگل ہے تو، کازان شاہ نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔
نہیں بس کچھ دیر، میجر حسین ملک اسے دیکھ کر بولا۔ کازان شاہ اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ ایسے نہ دیکھ تو، شوہر ہے اس کا، اس لیے اجازت لے رہا ہوں، ورنہ تو بھی جانتا ہے بہن ہے ہماری، میجر حسین ملک اسے دیکھ کر بولا تھا۔ جس طرح میرا اور اشل کا صرف نکاح ہوا ہے، وہ اب بھی تیری حویلی میں ہے نا، اسی طرح میں اپنی گڑیا کو بھی لگ کر جا سکتا ہوں۔ میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ لے جا کر تو دکھا، تجھے اچھے سے بتاؤں گا۔ کازان شاہ نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ لے کر جاؤں گا، میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اوئے پاگل نہیں، تو جانتا ہے نا باہر اس کے لیے کتنا خطرہ ہے؟ کازان شاہ نے اس سے کہا تھا۔ اچھے سے جانتا ہوں، میجر حسین ملک نے اسے غصے سے گھور کر کہا۔ اچھا ابھی تم دونوں جاؤ، کسی دن تم تینوں ساتھ میں ٹائم سپینڈ کر لینا، کازان شاہ اسے دیکھ کر بولا۔ جی ٹھیک ہے، میجر حسین ملک اس کے گلے لگ کر بولا تھا۔ اب پیچھے بھی ہو، اسے پیچھے نہ ہوتا دیکھ کر کازان شاہ بولا تھا۔ باقی لوگ اشل کے کمرے میں ڈاکٹر کے نکلتے ہی چلے گئے تھے۔ میجر حسین ملک پیچھے ہوا تھا۔ اتنے میں ایان ملک اور نورالایمان ایک ساتھ اوپر آئے تھے۔ بھائی آج ہم پرنسس کو ساتھ لے چلے، ایان ملک میجر حسین ملک سے بولا تھا۔ نہیں آج نہیں، کسی اور دن، میجر حسین ملک نورالایمان کے پاس آیا تھا۔ ہم دونوں تمہارے بھائی ہیں، اگر یہ کازان تمہیں کچھ بھی کہے تم نے ہمیں بتانا ہے۔ میجر حسین ملک نے اسے دیکھا تھا۔ بھائی سچی کیا ہم بہن بھائی ہیں؟ نورالایمان ایکسائٹیڈ ہوئی تھی۔ جی میری گڑیا، ایان ملک نے مسکرا کر کہا تھا۔ تو پھر ہم تینوں ساتھ کیوں نہیں تھے، جیسے کازان، اشل آپی اور دعا آپی ساتھ ہیں؟ نورالایمان نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا۔ سوری گڑیا، میجر حسین ملک نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ کیا ہوا ہے بھائی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ نورالایمان میجر حسین ملک کو دیکھ کر بولی۔ بس اتنا بتاؤں گا گڑیا، شہزاد ملک آپ کے لیے اچھے باپ ہوں گے، ہمارے لیے نہیں، میجر حسین ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ نورالایمان مزید حیران ہوئی تھی، اسے لگا تھا وہ ویسے ہی اسے اپنا بھائی کہہ رہا تھا۔ آپ بابا کے بیٹے ہیں؟ نورالایمان نے نم آنکھوں سے پوچھا تھا۔ جی میری گڑیا، ہم دونوں شہزاد ملک اور سونیا ماما کی اولاد ہیں، اور آپ شہزاد ملک اور چھوٹی امی زینب کی بیٹی ہیں، میجر حسین ملک نے روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پھر سے ماضی کی تلخ یادوں میں چلا گیا تھا۔ کازان شاہ نے تو بس اس کے چھوٹے امی زینب الفاظ سنے تھے، وہ زینب کی اتنی رسپیکٹ کرتا تھا۔ بھائی وہ روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ تو بس یہ سوچ رہی تھی، وہ بس اسے ویسے ہی اپنا بھائی کہہ رہے تھے۔ بابا نے ایسا کیوں کیا؟ نورالایمان روتے ہوئے بولی تھی۔ بس گڑیا، وقت آنے پر آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ کازان شاہ ان دونوں کو گھور کر دیکھ رہا تھا، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا نورالایمان کا میجر حسین ملک سے گلے لگنا۔ میجر حسین ملک پیچھے ہوا تھا۔ ایان ملک نے اپنی باہیں کھولی تھی۔ کازان شاہ نے گھور کر ایان ملک کو دیکھا تھا، لیکن اسے تو جیسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ نورالایمان ایان ملک کے گلے سے لگی تھی۔ ایان ملک نے پیار سے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ نورالایمان اور ایان ملک پیچھے ہوئے تھے۔ اسی وقت دعا کمرے سے باہر آئی تھی۔ دعا ایان ملک کو یہاں دیکھ کر حیران ہوئی تھی، اور آج تو وہ تیار ہو کر بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ ایان ملک بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ آنکھیں، ان کو تو وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا وہ کالج کی لڑکی یہاں اسے ملے گی۔ وہ سچ میں بہت پیاری تھی، اور آج تیار ہو کر تو کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے دعا؟ کازان شاہ دعا کو دیکھ کر بولا تھا۔ وہ بھائی میں اشل کے لیے کھانا لینے جا رہی تھی۔ دعا کازان شاہ کے پوچھنے پر بولی تھی۔ لو جی، اس نے بھی اس کی ہی بہن نکلنا تھا، ایان ملک نے سوچا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، کازان شاہ نے کہا تو وہ چلی گئی۔ ٹھیک ہے ہم بھی چلتے ہیں، میجر حسین ملک نے اسے دیکھ کر کہا۔ شکر ہے تم نے بھی جانے کی بات کی، کازان شاہ نے انہیں دیکھ کر کہا۔ اس کی بات پر نورالایمان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ آپ میرے بھائیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ نورالایمان کے پروٹیکٹ کرنے پر ان دونوں نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ ہائے بس کر دو، میری بیوی کچھ نہیں کہتا تمہارے بھائیوں کو، کازان شاہ نے منہ بنا کر کہا۔ اس کا میری بیوی کہنا، وہ بھی میجر حسین ملک اور ایان ملک کے سامنے، وہ شرم سے سرخ ہوئی تھی۔
ٹھیک ہے میری گڑیا، میجر حسین ملک نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جی بھائی، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ ایان ملک نے بھی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ دونوں چلے گئے تھے۔ کازان شاہ نے نورالایمان کی طرف دیکھا تھا اور اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ کازاں، وہ اس کی حرکت پر بولی تھی۔ جی کازاں کی جان، کازان شاہ اسے دیکھ کر بولا، آپ کو اگر پتہ ہو یہاں سے ابھی دعا نے آنا ہے؟ نورالایمان نے منہ بنا کر کہا۔ اس کی بات پر کازان شاہ نے نورالایمان کو چھوڑ دیا تھا۔ آج رات میں آؤں گا اور میرے آنے سے پہلے چینج نہیں کرنا، کازان شاہ نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا۔ لیکن کیوں؟ نورالایمان نے منہ بنا کر کہا۔ بس کہا نا، کازان شاہ نے اسے گور کر کہا۔ اتنے میں دعا آ گئی۔ وہ سب اندر کمرے میں چلے گئے تھے۔ اشل نظریں جھکا کر بیٹھی تھی۔ کازان شاہ، نورالایمان اور دعا کمرے میں آئے تھے۔ کازان شاہ اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی ایک طرف سعدیہ بیگم بیٹھی تھی اور دوسری طرف وہ بیٹھ گیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے؟ کازان شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ کیسی ہو سکتی ہے؟ اشل کازان شاہ کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ اچھے سے جانتا ہوں، کازان شاہ اسے دیکھ کر بولا۔ تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اشل نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اچھا اب کھانا کھاؤ، یہ جو تم نے کھانا نہیں کھایا اس وجہ سے بار بار بے ہوش ہو رہی ہو، کازان شاہ اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے کھا رہی تھی۔ اس نے کوئی بھی تماشا نہیں کیا تھا کیونکہ جب پہلے اس کی سنی نہیں گئی تھی تو اب کون سنے گا؟ کازان شاہ نے اسے کھانا کھلایا تھا۔ اب میری گڑیا چینج کر کے ایزی ہو کر سو جاؤ، کازان شاہ نے مسکرا کر کہا۔ مجھے بابی والے کمرے میں شفٹ ہونا ہے، میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں، اشل نے کازان شاہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے دعا نورالایمان کے ساتھ اس کے کمرے میں سوئے گی، کازان شاہ نے کہا تھا۔ جی ٹھیک، وہ سر جھکا کر بولی تھی۔ دعا کو اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ آپ آرام کرو، کازان شاہ نے مسکرا کر کہا۔ جی صحیح۔ وہ سب لوگ کمرے سے نکل گئے تھے۔ اشل شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج وہ کسی اور کے نام ہو گئی تھی۔ اسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شیشے میں خود کو دیکھ کر رہ رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ کھینچا تھا لیکن وہ نہیں نکلا تھا کیونکہ اس میں بہت ساری پنس لگی ہوئی تھی۔ الٹا اسے خود کو درد ہوا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر رونے لگی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے دوپٹے کی پنس نکالی تھی اور پھر اسے نیچے پھینکا تھا۔ اب وہ واش روم میں جا رہی تھی جب کھڑکی کے پاس سے آواز آئی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اس نے اس طرف قدم بڑھائے تھے۔ بالکنی میں کوئی کھڑا تھا۔ اسے دیکھ وہ مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی کھڑکیاں بند کرنی چاہی تھیں لیکن اس سے پہلے ہی اس شخص نے ہاتھ دے کر اسے کھڑکیاں بند کرنے سے روکا تھا۔ اشل کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ اتنا سب جو ہوا تھا یہ کم تھا کیا؟ اب ایک اور نئی مصیبت؟ وہ شخص اندر آ گیا تھا۔ اشل اسے ڈرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرے کی لائٹس کی طرف بڑھا تھا اور اس نے ساری لائٹس بند کر دی تھیں۔ اشل ڈرتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے فل ماسک لگایا تھا جس میں اس کی آنکھیں بھی بامشکل نظر آ رہی تھیں۔ وہ اشل کے پاس آیا تھا۔ آج اشل کو اپنے پردے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ پروفیسر احمد نے اسے دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ اس شخص کے جب ضرورت تھی تب وہ کہاں تھا؟ جب سب کچھ ہو گیا، جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اب وہ کیوں آیا تھا؟ اشل نے روتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ پہلے تو اس نے اس کے سجے ہوئے روپ پر غور نہیں کیا لیکن اب نظریں ادھر بھی گئی تھیں۔ یہ دلہن کا لباس؟ پروفیسر احمد نے کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ اب اشل ہارون شاہ نہیں رہی جسے تم اپنانا چاہتے تھے بلکہ اپنانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ بس میرے جذباتوں کے ساتھ کھیلا۔ 3 دن کا کہا تھا، گزر گئے 3 دن، کہاں تھے تم؟ اشل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ تمہارا نکاح ہو گیا؟ پروفیسر احمد شاکڈ ہوا تھا۔ ہاں ہو گیا ہے میرا نکاح، اشل روتے ہوئے بولی تھی۔ کس کے ساتھ؟ پروفیسر احمد نے اسے دیوار کے ساتھ لگا کر غصے سے پوچھا تھا۔ مجھے نام نہیں پتا، اشل نے روتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب تمہیں نہیں پتا؟ تو قبول کسے کیا؟ پروفیسر احمد نے چاقو نکالی تھی۔ اس چاقو سے ہم دونوں مریں گے۔ پروفیسر احمد نے وہ چاقو اس کے گال پر رکھا تھا۔ نہیں نہیں، ہم نے کیوں مرنا؟ اسے نہ مار دے جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے۔ پروفیسر احمد نے ہنستے ہوئے
کہا تھا۔ اس نے موبائل نکال کر کسی کو کال ملائی تھی۔ ایشل ڈرتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں نہیں پلیز ایسا نہ کریں، ایشل نے روتے ہوئے کہا تھا۔ خاموش، تمہاری آواز نہ آئے، پروفیسر احمد نے اسے غصے سے دیکھ کر کہا تھا۔ ہاں ہیلو، کال اٹھانے پر پروفیسر احمد نے کہا تھا۔ آج کازان شاہ کی بہن کا نکاح ہوا ہے، معلوم کر کس سے ہوا ہے اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کی لاش کی تصویر بھیجو۔ پروفیسر احمد ملک نے ایشل کی طرف دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ نہیں نہیں، ایسا کیسے کر سکتے ہو تم، نہیں پلیز، ایشل اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ خاموش، وہ کال کٹ کر کے زور سے دہاڑا تھا۔ ادھر اس کا قتل ہوگا، یہاں ہمارا نکاح ہوگا، پروفیسر احمد ملک نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں اس کی بیوی ہوں۔ عدت، وہ نہ جانے کیا بول رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پروفیسر احمد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ تمہارا نکاح صرف اس لیے ہوا ہے، کوئی عدت تم پر فرض نہیں کیونکہ اس نے تمہیں چھوا بھی نہیں ہے۔ فرض نہیں کیونکہ اس نے تمہیں چھوا بھی نہیں ہے، پروفیسر احمد نے غصے سے کہا تھا۔ لیکن پھر بھی نہیں پلیز، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اگر اب تم روئی اور وہ بھی اس کے لیے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پروفیسر احمد نے چاقو پھر سے اس کے گال پر رکھا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی اور خوف زدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تیار ہو، پروفیسر احمد اسے دیکھ کر بولا۔ لیکن کیوں؟ ایشل نے خوف زدہ ہوتے پوچھا۔ ہمارا نکاح ہے اور تم جا رہی ہو میرے ساتھ، پروفیسر احمد نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، نکاح تو دور کی بات ہے، وہ غصے سے بولی تھی۔ لے کر تو میں تمہیں جاؤں گا، آج ایک قتل بھی ہوگا، نکاح بھی، پروفیسر احمد ملک نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ ویسے اسے اس پورے سچویشن میں ہنسی بھی بہت آ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو ان کا نکاح ہوا تھا اور پھر اب وہ یوں اچانک پروفیسر احمد ملک بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا اور پھر خود کو ہی مارنے کا کہہ رہا تھا اور مارنے کے بعد نکاح بھی خود ہی کرے گا۔ واہ کیا ٹیلنٹ ہے، اس نے اپنے دماغ میں یہ سب سوچا تھا۔ اسے ہنسی آ رہی تھی لیکن وہ ہنس نہیں سکتا تھا۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، ایشل نے اسے اب کی بار غصے سے دیکھ کر کہا۔ تم کرو گی، آج ہی ہمارا نکاح بھی ہوگا، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ میں نہیں کروں گی، تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے، ایشل نے روتے ہوئے کہا تھا۔ جاؤ چینج کر کے آؤ، کوئی اچھا سا عبایا ڈالو، پروفیسر احمد اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں مانوں گی، ایشل نے غصے سے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، کازان شاہ کو بھی مارنا میرے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، وہ ایشل کو دیکھ کر بول رہا تھا۔ نہیں نہیں، تم پاگل ہو گئے ہو کیا، جب تمہارے پاس موقع تھا تب تم نے نکاح نہیں کیا اور اب لوگوں کو مارنے کے اوپر تلے ہوئے ہو، ایشل نے روتے ہوئے کہا۔ اگر اپنے پیارے بھائی کی جان پیاری ہے تو جاؤ، پروفیسر احمد اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ کیوں کر رہے ہو ایسا، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کیونکہ میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تمہارے آس پاس، اس لیے جاؤ اب، پروفیسر احمد نے اسے دیکھ کر کہا۔ تو تب کہاں تھے جب میرا نکاح ہوا تھا، ایشل غصے سے بولی تھی۔ ایشل فضول نہیں بولو اور جاؤ، پروفیسر احمد نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ غصے سے بولی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ غصے سے بولی تھی۔ لگتا ہے تمہیں اپنے بھائی کی جان عزیز نہیں ہے، پروفیسر احمد ملک نے اسے دیکھ کر کہا۔ جا رہی ہوں، وہ روتے ہوئے واش روم کی طرف چلی گئی۔ پیچھے وہ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کازان شاہ نورالایمان کے کمرے میں آیا تھا جہاں دعا بھی موجود تھی۔ کازان شاہ نے دعا کو دیکھا اور پھر اس کے بعد نورالایمان کو۔ بھائی جان آپ آئیں، دعا کازان شاہ کو دیکھ کر بولی۔ نہیں گڑیا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ایک کپ کافی چاہیے تھی، کازان شاہ نورالایمان کو دیکھ کر بولا۔ اچھا میں بنا دیتی ہوں، دعا اٹھنے لگی تھی۔ نہیں بچے، آپ رہنے دو، نورالایمان بنا لے گی، کازان شاہ نے دعا کو دیکھ کر کہا۔ نہیں بھائی، انہوں نے ساڑی پہنی ہوئی ہے، تنگ ہو رہی ہوں گی، چینج کرنے دے، میں بنا لوں گی، وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ کازان شاہ نے منہ بنایا تھا۔ تم بول نہیں سکتی تھی، کازان شاہ بیڈ پر اس کے پاس آیا تھا۔ کیا بولتی، نورالایمان اسے دیکھ کر بولی۔
کہ کافی تم نے بنانی ہے؟ کازانشا اسے دیکھ کر بولا تھا۔ ایک تو مجھے بنانی نہیں آتی، دوسرا یہ کہ میں تھک گئی ہوں واقعی۔ نورالایمان اس کی طرف دیکھ کر بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کازانشا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ نورالایمان بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی۔ کازانشا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ کازانشا اس کے وجود پر نظریں رکھے ہوئے بولا۔ چینج کرنے بہت الجھن ہو رہی ہے، نورالایمان نے منہ بنا کر کہا۔ لیکن میں تو اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کازانشا نے اسے اپنی اوپر گرایا تھا جس سے وہ کازانشا کے اوپر آ گئی تھی۔ کازا، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے بولی تھی۔ دیکھ تو لیا ہے، اب جانے دینا، وہ منہ بنا کر بولی۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ کازانشا خود اوپر آ گیا تھا اور اسے نیچے کر لیا تھا۔ کازا، دروازہ کھلا ہے، دعا آ جائے گی کبھی بھی، وہ دروازے کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ خاموش، اب تمہاری آواز نہ نکلے۔ کازانشا نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کازانشا اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھ رہا تھا جو کہ آج کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی تھی۔ کازانشا جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کے اس عمل پر نورالایمان کے گال دمک کر سرخ انار ہوئے تھے۔ اس کے شرمانے پر کازانشا کو ہنسی آ گئی تھی۔ وہ بالکل لال ٹماٹر بن گئی تھی، وہ بھی صرف اس کے ایک کس پر۔ میں قربان جانے شاہ، اتنا شرمانا؟ کازانشا اس کے سرخ ہوتے گال ٹچ کرتا بولا۔ کازاں، کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ کازانشا ابھی مزید کچھ کرتا اس سے پہلے ہی دعا آ گئی تھی۔ دعا نے فوراً سے اپنا منہ موڑ لیا تھا۔ نورالایمان نے دعا کو دیکھا تھا اور پھر کازانشا کو اشارہ کیا تھا۔ کازانشا بھی اس کی طرف دیکھ چکا تھا، وہ فوراً سے پیچھے ہوا تھا۔ نورالایمان بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ بابی، میں مڑ جاؤں؟ وہ ہنس کر بولی تھی۔ ہاں، مڑ جاؤ۔ کازانشا نے نظریں چرا لی تھی دعا سے۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ نورالایمان یہ کہہ کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ کازانشا کی اس چالاکی پر اسے دیکھتا رہ گیا تھا جو اسے پھنسا کر خود اب غائب ہو چکی تھی۔ ویسے کارنامہ اس نے خود ہی سر انجام دیا تھا، ہنسنا بھی اس نے خود ہی تھا۔ کافی؟ دعا کازانشا کے پاس آ کر بولی تھی۔ کازانشا نے کافی لی تھی اور فوراً کمرے سے نکل گیا تھا۔ کازانشا کے جانے کے بعد دعا زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ اشل چینج کر کے آئی تھی، اس نے عبایا ڈالا تھا۔ اس کے آنے پر پروفیسر احمد جو کہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا فوراً سے کھڑا ہو گیا۔ اشل کی آنکھوں میں نمی تھی اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اس کا مطلب وہ واش روم میں بھی روتی رہی تھی۔ اس بات پر پروفیسر احمد نے ضبط سے مٹھیاں بند کی تھیں۔ چلو، پروفیسر احمد اس کے پاس آ کر بولا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ اشل اسے دیکھ کر بول رہی تھی۔ جہاں میں لے کر جاؤں گا وہاں جانا ہوگا، پروفیسر احمد نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ تم نے اس شخص کو مار دیا؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کے ہونٹ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ہاں، ابھی 1 منٹ پہلے ہی مجھے میسج ریسیو ہوا ہے، پروفیسر احمد ملک ہنس کر بولا تھا۔ پروفیسر احمد ملک اسے لے کر بالکنی میں گیا تھا اور ادھر سے ایسے غائب ہوا تھا وہاں جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ پروفیسر احمد ملک اسے لے کر اپنے فلیٹ میں آیا تھا۔ اس نے اسے ابھی ایک کمرے میں رکھا تھا۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور کازانشا کا نمبر ملایا تھا۔ ہاں بولو، اب کیا موت پڑی ہے؟ کازانشا کال اٹھاتے ساتھ بولا۔ آپ کی پیاری سی بہن اشل احمد حسین ملک اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ ہے۔ ابھی اس کی بات بھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ کازانشا بولا۔ اوئے سالے، اشل تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے اور تم کیسے آئے ادھر؟ کازانشا نے غصے سے کہا تھا۔ تمہاری حویلی نہیں، وہ اس وقت میرے ساتھ میرے فلیٹ میں ہے، میجر حسین ملک نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ سالے رک، میں آ رہا ہوں۔ کازانشا نے فوراً گاڑی کی چابیاں اٹھائی تھیں اور باہر کی طرف بھاگا تھا۔ ہاں جلدی پہنچ، ویسے بھی میں اس سے نکاح کر رہا ہوں، تجھے گواہ ہونا چاہیے نا، میجر حسین ملک ہنستا ہوا بولا تھا۔ ابھی مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، وہاں آ کر تجھے بتاؤں گا، کازانشا نے غصے سے کہا اور کال رکھ دی۔ میجر حسین ملک کال بند ہونے پر مسکرایا تھا۔ پروفیسر احمد ملک اشل کے کمرے میں آیا تھا، وہ زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ پروفیسر احمد ملک اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گیا تھا۔ رونے سے کیا ہوگا، نکاح تو تمہارا میرے ساتھ ہی ہونا ہے، پروفیسر احمد ملک اسے دیکھ کر بولا۔ یہی تو بدقسمتی ہے میری، بلکہ میری بدقسمتی تو اس دن سے شروع ہو گئی تھی جب میری تم سے ملاقات ہوئی۔
ایشل روتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے لگا تھا تم مجھ سے محبت کرنے لگی ہو۔ پروفیسر احمد ملک اسے دیکھ کر بولا۔ محبت؟ وہ بھی تم جیسے شخص سے؟ ایشل طنزیہ ہنس کر بولی تھی۔ محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور جب محبت سوچ سمجھ کر کی جائے پھر اسے محبت نہیں کہتے۔ پروفیسر احمد ملک اسے دیکھ کر بول رہا تھا۔ یہ محبت صرف دھوکہ ہے۔ نام بہت خوبصورت ہے لیکن بہت درد دیتا ہے۔ جس کو یہ بیماری لگ جائے پھر مشکل ہے کہ وہ زندگی کی طرف دوبارہ آئے۔ اگر اس میں دھوکہ مل جائے تو انسان برباد ہو کر رہ جاتا ہے، خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں، جینے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ جس شخص کو اپنا آپ مانتے ہو، اپنا سمجھتے ہو، اپنا محرم مان لیتے ہو، وہ پل میں غیر ہو جاتا ہے۔ اور ایک نامحرم کی محبت اور ایک نامحرم کو محرم ماننا بہت بڑا گناہ ہے۔ زندگی بھی برباد ہوگی اور ساتھ میں گناہ اور لے لیا، اپنے اللہ کو اور ناراض کر لیا۔ ایشل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر پروفیسر احمد کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے اسے چپ کرواتا۔ وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے آنسوؤں سے اسے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ کاش وہ اسے بتا پاتا اس نے اسے دھوکہ نہیں دیا، بلکہ وہ تو ایسا کبھی خیالوں میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ میجر پروفیسر احمد اسے یوں ہی چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا تھا اور پیچھے وہ بیٹھ کر روتی رہی تھی۔